أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئک هم الخاسرون۔ الذین، وہ لوگ، ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا، ان یوصلا، کہ اسے ملایا جائے، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ گزشتہ آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو مثالیں بیان کرتے ہیں تو معترضین کے اعتراض میں حاکمانہ جواب یہ دیا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ ان مثالوں کے ذریعے بہت ساروں کو ہدایت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بہت ساروں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں کرتے مگر فاسقوں کو۔ تو اب یہاں پر اس اگلی آیت کریمہ میں فاسق کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ فاسق لوگ کون ہوتے ہیں، فاسقین کی علامات گویا کہ یہاں پر بیان کی جاتی ہے۔ تو پہلا یہ بتایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ سب سے پہلے تو قوت ایمانیہ کا فقدان ہے ان کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا، جو وعدہ کیا، وہ وعدہ کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر قائم رہنا، تو اس پہ پکے نہیں رہتے، اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور دوسرا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، قوت فطریہ کا بھی ان میں فقدان ہے کہ فطری طور پر انسان جو ہے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا جائے، اب ملانے سے مراد یہ ہے کہ بالخصوص صلہ رحمی کا حکم ہے، لیکن ان کے ہاں قطع رحمی تھی، اور اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی مدد و نصرت، اعانت، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں شامل تھیں، لیکن انہوں نے اس کے برخلاف کیا۔ اور اگلی چیز فرمائی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تیسری چیز یہ ہے فقدان قوت عقلیہ کا بھی ان میں پایا جاتا ہے، یعنی عقلی طور پر ہر بندہ مصلح ہوتا ہے، لیکن جو فاسق لوگ ہوتے ہیں وہ مصلح نہیں ہوتے بلکہ مفسد ہوتے ہیں۔ اب فساد فی الارض سے کیا مراد ہے؟ فساد فی الارض سے مراد یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ جو ہے اسلام کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے تھے اور اسلام کے خلاف منصوبہ سازی کرتے تھے۔ اب یہ جس زمانے بھی ہوں گے یہ فساق اور فجار ہوں گے کہ اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کرنا تاکہ لوگ اسلام کے مخالف ہو جائیں، کسی ایسی بات کو لے لینا کہ کسی فرد واحد کی بات ہو اور اس کو اٹھا کر اسلام پر یا اسلامی شاعر کر کے ذمہ لگا دینا، تو یہ چیز جو ہے ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کو، کفار کو ابھار کر اس بات پر کہ مسلمانوں کے خلاف مقاتلہ کے لیے تیار ہوں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صلحاء امت، اکابرین امت، ان کے عیوب بیان کرنا اور امت لوگوں کے سامنے ایسے پیش کرنا کہ گویا کہ یہ لوگ جو ہے انتہائی عیبدار تھے اور انتہائی جو ہے وہ خدا نخواستہ برے لوگ تھے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دین اسلام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متنفر ہو جائیں۔ اور فساد فی الارض کی ایک صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کے عیب کافروں پر ظاہر کرنا۔ تو یہ ساری صورتیں فساد فی الارض کی ہیں، اور یہ ہر زمانے میں فساد فی الارض ہے۔ آج کے زمانے میں بھی اگر دیکھا جائے تو جو ملحدین ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن بہت سارے لبرلز جو کوئی موقع ہاتھ سے اسلام کے خلاف، اسلام والوں کے خلاف،
اور اہل اسلام کے خلاف کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس موقع کا جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھائیں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں، تو یہ فاسقین کی علامت ہے۔ دوسرا، روافظ یا نیم روافظ، جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرنا، ان پر تنقید کرنا، تبرہ کرنا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہمیشہ کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کرنا اور ان پر کے ایمان پہ بات کرنا یا ان کے اعمال پہ بات کرنا، تو اس میں جتنے بھی ہیں وہ کھلے عام کریں یا کسی بھی اعتبار سے کریں تو وہ سارے کے سارے اسی بنیاد میں آتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام یا فقہائے امت پر، محدثین پر، ہاں ایک ہے محدثین پر علمی جرح، تو وہ تو بلا شبہ اس کی گنجائش ہے، فقہا کی بھی اختلافات ہیں، لیکن ایک ہے کہ اپنا بغض اور نفرت نکالنا اور مقصد یہ ہو کہ ان سے امت کا اعتماد اٹھ جائے، تو یہ بہرحال کسی صورت میں روا نہیں ہے، اور یہ فاسقین کے اور مفسدین کی علامت ہے، فساد فی الارض کرنے والوں کی۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق جتنے بھی نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ سب فساد فی الارض ہے اور یہ فاسقین کی علامت ہے۔ لیکن یہ جتنا کچھ بھی کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، کیونکہ یہ جو ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کیونکہ اللہ کی حفاظت میں ہے اور قیامت تک رہنے والا دین ہے۔ البتہ جو اسلام کے خلاف منصوبہ سازی کرنے والے ہیں، پروپیگنڈے کرنے والے ہیں، جس انداز میں بھی ہیں وہ فساد فی الارض کرتے ہیں، جس انداز میں بھی وہ قطع رحمی کرتے ہیں، جس انداز میں بھی اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، تو وہ خود تو نقصان اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بھی رسوا و ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ اسلام باقی تھا، باقی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت باقی رہے گا۔